السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ نور کے 6 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا دوسرا مرکزی موضوع سورہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے 3 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں تیسرا آداب۔ اس صورت میں جو آپ کے آداب بتائے گئے ہیں وہ 2 نکات ہیں جی۔ آیت نمبر 63 میں سے جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے مت بلاؤ، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے میں بے پرواہی مت کرو۔ یہ اس میں دیکھیں اللہ نے بتایا کہ لا تجلوا دعاء الرسول بینکم، کہ اپنے درمیان رسول کو بلانا ایسے نہ بنا لو جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ تو جیسے آپ ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، جیسے فری ہو جاتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، کچھ اور ہے، جیسے جی تم کہہ دیا، تو اللہ جانتا ہے ان لوگوں کو جو کھسکتے ہیں۔ پھر آگے بات آ رہی ہے جو پچھلی آیت میں سے آ رہی تھی، اللہ ہر ایک کو جانتا ہے کیا کچھ ہے۔ تو اللہ نے بڑا صاف حکم دیا کہ رسول کو بلانے کو مت سمجھو، ان کے ساتھ بے پرواہی کا طریقہ مت کرو۔ وہ مرتبہ میں بہت اعلیٰ ہیں، ان سے خصوصی توجہ، خصوصی سلوک کرو، خصوصی طور پہ ان سے عزت کرو۔ یہاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب و احترام کا سبق دیا جا رہا ہے، پہلی بات ہے کہ رسول صلی اللہ کو ایسے نہ بلاؤ جیسے تم ایک دوسرے کو بے تکلفی سے بلاتے ہو، بلکہ ان کو بلانا ہو تو پورے ادب اور احترام سے بلاؤ۔ دوسرا ہے جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلائیں تو یہ نہ سمجھو کہ کوئی عام آدمی بلا رہا ہے، کہ جی چاہے چلے گئے، جی چاہے نہ گئے، جی چاہے جواب دے دیا، نہ جی چاہے نہ جواب دیا، تو نہ، ایسے نہیں ہے، بلکہ بلانے پہ تمہارا حاضر ہونا لازم ہے۔ اور پھر ان کی بات کو توجہ سے سنو اور حکم کی ہوئے بجا لاؤ، اس پہ عمل کرو۔ تیسرا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو عام آدمی کی دعا مت سمجھو، ان کی اطاعت کر کے دعا لینے کی کوشش کرو۔ اور پھر سورہ حجرات میں آ رہی ہے بات جی، آیت نمبر 2 میں سے آگے 3 آیتیں ہیں، کہ ان کو آوازیں مت دو، باہر گھر کے باہر سے آواز دے کر مت پکارو۔ اللہ نے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کیا ایمان والو بلند نہ کرو اپنی آواز نبی کی آواز سے، نہ ان سے تڑک کر بولو جیسے تم ایک دوسرے سے تڑک کے بات کرتے ہو، اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال اکارت جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ اسی طرح یہ بات آ رہی کہ ان سے کس طرح سے بولنا ہے۔ اب یہاں بھی بڑی تمیز سے بات کرنی ہے، طریقے سے کرنی ہے۔ اچھا، یہاں پہ ہمارا تو یہ ابھی اس دور میں سامنے ہم نہیں ہے کہ ہم ان سے ایسے بات کریں یا ان کے گھر سے باہر سے آواز دیں، تو کیا جو ان کا حکم ہے اس حکم کے آگے تڑخنا نہیں ہے، اس حکم کے آگے آواز بلند نہیں کرنی۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، جو اللہ کا حکم ہے، اس کے سامنے اپنی آواز کو نہیں کرنی۔ کسی چیز میں اشکال ہے، کوئی مسئلہ ہے، کچھ ہے، تو دھیمی آواز سے نرمی کے ساتھ کوئی مسئلہ تلقہ بندے سے جو کہ بتانے کی اہلیت رکھتا ہے اس سے پوچھنا ہے، لیکن اس پہ بحث کرنا، اس پہ اکڑنا، اس پہ دلیلیں دینا، اس کی کہنا جی فیس ماننا، یہ ہے، وہ ہے، وہ ہے، یہ ہے، یہ سارا کچھ تڑکنے میں ہے۔ اور اسی میں ایک چیز کو سمجھ لیں، درود شریف پڑھنا ہے، بہت ثواب ہے، بہت اجر ہے، بہت اجر ہے، لیکن پہلے اس سے پہلے اپنے آپ کو اس قابل کرنا ہے کہ درود شریف بھیج سکیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ نہ رزق ٹھیک، نہ عمل ٹھیک، نہ نمازیں ٹھیک، نہ معاملہ ٹھیک، نہ معاشرت ٹھیک، نہ کوئی ٹھیک نہیں۔ اچھا، وہ پڑھنے کے بھی ابھی ختم ہو گیا ہے جیسا، وہ جی واٹس ایپ کے اوپر جی فارورڈ کر رہے ہیں، صبح میسج، جی سارا دن میسج کہ جی آگے فارورڈ کریں، آگے فارورڈ کرنے۔ اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ درود شریف فارورڈ کریں، یہ بات کو سمجھ لیں۔ ہم سمجھتے ہیں جی فارورڈ کیا، وہ آگے فارورڈ کرے گا تو نیکیاں ملیں گی، نیکیاں ایسے نہیں ملتی کہ جی فارورڈ کرنے سے مل جانی ہے۔ بات یہ ہے کہ جو کہا گیا وہ کرو، اور درود شریف کو سمجھو، اور اس پوزیشن میں آؤ کہ آپ کو درود بھیجیں، آپ ان پر دعا، اور درود ہے کیا کہ دعا کر رہے ہیں یا اللہ انہیں اعلیٰ مقام دے، اور اس پوزیشن میں آؤ کہ یہ دعا کرنے کے قابل ہو سکو۔ اور وہ تبھی ہے جب آپ کی یہ لیول ہو کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ بار بار یہاں قرآن میں بات آ رہی ہے تو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اگر اللہ کی اطاعت نہیں، اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں، تو باقی چیزیں نہیں، تو خالی یہ میسج فارورڈ کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا۔ یہ شاید الٹا گلے پڑ گیا کہ بھئی کیا کرتے ہو، جو کہتے ہو کرتے کیوں نہیں۔ یہ سورہ صاف ہے 61 نمبر، اس کی آیت نمبر 2-3 کو دیکھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، بڑی بیزاری کی بات ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بہت سخت بیزار ہے کہ تم وہ بات کہو جو نہیں کرتے۔ تو بات یہ ہے کہ درود شریف پڑھنا ہے، بہت پڑھنا ہے، بہت پڑھنا ہے، لیکن اس سے قابل بھی بننا ہے۔ خالی یہ جناب باقی کوئی کسی چیز میں نہیں ہے استعداد، اور درود جناب اتنی دفعہ پڑھ لی ہے تو یہ ہم نے انشاءاللہ اپنے آپ کو اس پوزیشن میں لانا ہے، ادروائز بڑا مسئلہ ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔